لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے کیونکہ قرآن پاک اسی رات میں نازل ہوا، اور اسی رات اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت نازل فرماتے ہیں۔ یا پھر اس لیے لیلۃ القدر کہا گیا کہ جو آدمی اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے وہ بھی عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں قدر کا مطلب ہے تنگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی تنگی پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ یہ کسی پر واضح نہیں کی گئی، یعنی معلوم نہیں ہے، یا پھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات فرشتوں کی بہتاب کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یا قدر سے ہے۔ اور اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں، اس رات میں بھی سارے سال کے احکام لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ دخان میں فرماتے ہیں، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کا مرتبہ۔ اس رات قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اس شب قدر میں نازل فرمائی، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر ہی میں فرماتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر میں نیک کام ان 1000 مہینوں کے نیک کاموں سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اس رات اللہ کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر 27ویں یا 29ویں کی رات ہے، اور اس رات میں زمین پر ملائکہ کی تعداد کنکریوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی یہ رات تمام کی تمام خیر ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہوتا، شروع سے لے کر طلوع فجر تک۔ یہ برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی رات میں ہر ایک کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات میں جو ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی نے شب قدر میں ایمان اور نیک نیتی سے اللہ کی عبادت کی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا تاکہ مسلمان رمضان کے آخری عشرہ میں خصوصاً آخری عشرہ کے وتر راتوں میں جو کہ 21، 23، 25 اور 27 اور 29 کی راتیں ہیں، خوب محنت اور کوشش سے اللہ کی عبادت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ بعض علماء نے دلائل کی روشنی میں ذکر کیا ہے کہ یہ رات آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21 کو، کبھی 23، 25، 27 اور کبھی 29 کو ہوتی ہے۔ شب قدر میں مستحب اعمال۔ اعتکاف صرف شب قدر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پوری آخری عشرہ میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ شب قدر ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی نے شب قدر کی رات ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزاری اس کے پچھلے سارے گناہ
معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں نے شب قدر جاگ کر گزاری تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم کہو، اے اللہ، آپ بخشنے والے ہیں اور بخشنے کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بخش دیجیے گا۔ اللہ کی عبادت میں محنت اور کوشش کے لیے اپنے اہل و عیال کو اٹھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستر سے پرہیز کرتے تھے اور رات جاگ کر گزارتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے اٹھاتے تھے۔ شب قدر کی نشانیاں: یہ رات نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ٹھنڈی، یعنی معتدل اور چمکدار ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر مجھے بلوا دی گئی، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کے راتوں میں سے ایک رات ہے، اور وہ معتدل، چمکدار، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد رات ہے۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اس رات کی صبح سورج سفیدی کی حالت میں طلوع ہوتا ہے اور اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی ہے کہ اس رات کی صبح سورج طلوع ہوگا اور اس کی کرنیں نہیں ہوں گی، اور امام مسلم کی روایت میں ہے، سورج سفیدی کی حالت میں بغیر کرنوں کے طلوع ہوگا۔ ترغیبات: مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں خوب عبادت کریں، کیونکہ یہ پورے سال کی راتوں میں بہترین راتیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قیمتی اوقات و خیر کے مواقع کو لہو و لعب اور بازار میں بغیر کسی حاجت کے گھومنے میں ضائع نہ کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔